مفتی صاحب، بیماری کی حالت میں غم اور پریشانی کی وجہ سے رونا کیا بے صبری ہے؟ نہیں، بے صبری بالکل بھی نہیں ہے۔ غم اور پریشانی کی حالت میں رونا ایک فطری امر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ کے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو کسی کے انتقال کی وجہ سے رونا ہی ہمارے یہاں بعض اوقات بہت خوش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سختی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو رونے بھی نہیں دیتے، یہ تمہیں رونا نہیں ہے۔ بھائی رونے کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں چیخنے چلانے کی ممانعت ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، چہرے کو پیٹنا، گریبانوں کو پھاڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رونا، غم کا شکار ہونا، تکلیف کا احساس ہونا، یہ تو انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے۔ وہ کیا انسان ہوگا جس کو پریشانی اور غم ہو اور اس کو جناب اس کا احساس نہ ہو رہا ہو، یا کسی قریبی کا انتقال ہو گیا اس کو رونا نہ آ رہا ہو؟ یہ کیسا انسان ہے؟ اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں یا نہیں۔ تو اس لیے رونا یا آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ زبان سے کوئی شکوہ، اللہ سے شکوے شکایات کا کوئی جملہ نہ نکالے۔ جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ کو میں ہی ملا ہوں، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی خیر دیکھی نہیں، میں تو ہر وقت پریشانیوں میں، اللہ نے مجھے، یہ جو بات ہے نا، یہ ناشکری کی باتیں بہت خطرناک باتیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی غم کا احساس ہونا، رونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ اچھا جناب مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ اگر کوئی چیز حرام کے پیسے سے خریدا گیا ہو اور اس کے ذریعے محنت کر کے پیسے کمائے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی خریدی جائے، یا جیسا کہ آج کل آن لائن کاروبار کرنا، ایک ایسی لیپ ٹاپ، بڑی مشکل اردو لکھی ہوئی ہے بھائی، ایک ایسے لیپ ٹاپ سے جو کہ حرام کے پیسوں سے خریدا گیا ہو، تو کیا کمائے گئے پیسے حلال ہوں گے یا حرام؟ جو آپ نے اس سے پیسے کمائے، اگر وہ حلال کام کے ذریعے کمائے، وہ پیسے تو حلال ہوں گے، لیکن وہ پہلے جو حرام یا ناجائز کام کیا تھا وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ مسجد میں جو حوض بنے ہوئے وضو کے لیے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا مطلب صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات لوگ کلمے کی ویڈیو یا تلاوت کی ویڈیو یا اسماء الحسنہ یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو اس کو لائک کرو، اور یا وہ تمہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق شہزاد خانیوال۔ یہ ایسی فضول بات ہے بھائی، اس طرح کسی کو زبردستی اپنی ویورشپ بڑھانا اور اپنے پیج کے لائک اور فالوور بڑھانا اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام استعمال کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی پوسٹوں کو تو ویسے ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی تماشا بنایا ہوا بھائی، دین سے محبت کا اظہار کسی پوسٹ کو لائک کرنے یا اس کو شیئر کرنے سے نہیں ہوتا۔ اچھی باتیں کرنا چاہیے، دین کی بات کی بہت اہمیت ہے، اور صدقہ جاریہ بن جائے گا، بہت اہمیت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے، اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اس پہ سبحان اللہ لکھیں گے، اور اگر آپ کو محبت ہے تو جناب اس طرح کی باتیں، تو کیا مطلب؟ اگر کسی نے نہیں لکھا تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، یعنی اگر اس کو ہے پھر بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کو نہیں ہے پھر بھی ہو جائے گی۔ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں۔ اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، اپنی حرکتیں ٹھیک ہونی چاہیے، نماز پڑھے، شریعت کے احکام پر عمل کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، بس وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے۔ اور اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا اور پوسٹوں پہ پوسٹیں شیئر کیے جا رہا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہہ دیں گے کہ اس کو محبت ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں جو لکھتے ہیں نا، وہ سارے عموماً جاہل ہی ہوتے ہیں، ان کو خود بھی شریعت کے احکام کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہماری عوام ماشاءاللہ دیکھیں تو اس طرح کی ویڈیوز پہ کوئی 40 ہزار لائک اور 1 لاکھ لائک اور ملین میں اس کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، چاہے اندر کچھ بھی ہو۔ مفتی صاحب، عورت اگر حاملہ ہو اور 2-3 ماہ کی حاملہ ہوتے ہی گندا پانی نکلنے لگے تو کیا وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حمل کی صورت میں جو پانی آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ لیکوریا ہوتا ہے، ورنہ حیض تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو لیکوریا کا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ ایسے ناپاک ہوتا ہے جیسے مزی، لیکن اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یعنی عورت ناپاک اس معنی میں تو ہوتی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہوتی کہ اس پہ غسل فرض ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہی ہے کہ اگر لیکوریا کا پانی نکلا ہے تو وضو کرے، اور اگر کپڑے پہ کہیں لگا ہوا ہے تو وہ کپڑا دھو لے، اس جگہ کو دھو لے یا کپڑے تبدیل کر لے، یعنی جس کپڑے پہ لگا ہے وہ کپڑا تبدیل کر لے، نماز پڑھ لے۔ تو یعنی اس کی وجہ سے عورت ناپاک نہیں ہوگی، اس سینس میں کہ وہ غسل فرض ہو جائے اور نمازیں ساقط ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے مزی نکلتی ہے، اس سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح حمل کی صورت میں جو لیکوریا کا پانی آئے گا وہ جگہ دھو لے کپڑے کی،
وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی عورت کو اتنا مسلسل وہ پانی آ رہا ہے لیکوریا کا کہ وہ رک ہی نہیں رہا اور پورے نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے، تو پھر وہ معذور کے حکم میں ہوگی۔ معذور کے احکام پر تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں کہ پھر وہ ہر نماز کے وقت کے لیے ایک نیا وضو کرے گی، پھر اس سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر آیا رک گیا، تو پھر وہ نیا وضو کر کے اور اس کپڑے کی اس جگہ کو دھو کر جہاں نجاست لگی ہے تو پھر وہ اپنی نماز پڑھے گی۔ مفتی صاحب نعمان شیخ جھاوا انڈیا سے کچھ عملیات کی کتاب بتا دیجیے، عملیات سیکھنے کا طریقہ۔ بھائی مجھے نہیں آتا عملیات کے طریقے ہمیں نہیں آتے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے معمولات یا اس طرح کے کچھ نام ہے، تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس میں کافی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ باقی ان چکروں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ میں نے وہ عملیات کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عملیات کوئی بہت ہی کوئی آئیڈیل کام ہے، کوئی آئیڈیل کام نہیں ہے۔ میں نے اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی اس کو جائز، جو چیز جائز ہے اس کو جائز حد تک رکھا جائے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان میں وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی آئیڈیل طریقہ سمجھ کر، اور ہمارے تمام اکابر کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا ہے۔ انہوں نے علمی کام پر، اپنے اخلاق، کردار، علم، عمل، ان چیزوں پہ توجہ فوکس کی ہے۔ ہمارے اکابر میں اس طرح کا عملیات کرنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، اور ہم اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہمارے بڑے حضرات۔ اس لیے کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے عامل بننا۔ تو باقی جو مسنون اعمال، مسنون اذکار ہیں یا مجربات ہیں، ان کو دیکھ کر کسی کو دم کر دینا، ظاہر ہے کہ اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، اور جو اس طرح کی عملیات جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہو تو اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی بہت آئیڈیل یا کوئی بہت ہی کوئی اچھا کام ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں 99% لوگ تو آپ کو 2 نمبر اور فراڈی اور دھوکے باز اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے ملیں گے۔ مفتی صاحب عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں عمل قلیل اور عمل کثیر کی فقہاء نے مختلف تعریفات کی ہیں۔ ایک تعریف اس کی یہ کی ہے کہ ایک ہی رکن میں آپ ایک کام 3 دفعہ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے یہاں خارج کی کھڑے، پھر دوسری دفعہ کی، پھر تیسری دفعہ کی۔ اب ایک ہی رکن ہے، یعنی قیام کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں، یا رکوع میں آپ نے ایک حرکت 3 دفعہ کی۔ ایک تعریف یہ کی جاتی ہے، اور ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ بھائی باہر سے آنے والا جب دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت کہ باہر سے آنے والا جب اس کو دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ سوری میں عمل کثیر کی تعریف بتا رہا ہوں۔ لیکن کہاں پر نماز ٹوٹی نہیں ٹوٹی، اس طرح کے فارمولوں کے مطابق فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کسی پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ آپ نے یہ کام 3 دفعہ کیا آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ بہرحال یہ ایک تعریف کی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ نماز میں حتی الامکان اپنے آپ کو بلا وجہ کی، بلا ضرورت کی حرکتوں سے بچانا چاہیے۔